بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر بہار رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ آج 8 رمضان المبارک پھر ہم آپ کی بارگاہ میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، بہار رمضان ٹرانسمیشن۔ اللہ ہمارا یہ پروگرام مسلسل ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا تاری صاحب، جو کہ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا، ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ حاضر ہیں ثناءخوار مصطفیٰ جناب محمد زاہد قادری صاحب، اللہ ان کا آنا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حاضر ہیں حافظ زاہد قادری صاحب، ان سے ہم تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرواتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اور یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اور یہ دل فدا ہے مدینے والے پر، یہ دل فدا ہے مدینے والے پر، یہ دل فدا ہے، یہ جان فدا ہے، یہ دل فدا ہے
بتاؤں کہ کیا مدینہ. کیا خوب انداز، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اور مزید آپ کی آواز میں حسن پیدا فرمائے. آمین. کیا کہنے مدینے کے. چلیے اب ہم اپنے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا احمد صاحب، ان کی جانب ہمارے ساتھ آئے، ہم ان کی دل گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، آئیے ہم ان سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ دے پاک پڑے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے جملے ارشاد فرمائے. فرمایا کہ عمل کیا ہے کہ روزانہ 50 مرتبہ دے پاک پڑھنا ہے. تو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا فاصحتہ یوم القیامہ کہ میں قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. سبحان اللہ، کیا ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور غموں نے تجھ کو گیر رکھا ہے تو درود پڑھو، اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے رب تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یہ وہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ رب تعالیٰ اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے حساب لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مولا جن خوش نصیبوں کو تو نے اس رمضان میں بخشنا ہے، ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیں. اور خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ بھائی رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم، جناب حافظ زہر صاحب، جناب عمر شہزاد صاحب اور جناب حافظ سفیان قادری صاحب، جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے ذریعے علم دین جو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع ہمارا سیرت اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبی جینا علیہ السلام کے بارے میں ہے. اب پہلے سن لیں کہ اللہ کے تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے تھے، سارے کے سارے بڑی شانوں والے، بڑی عظمتوں والے، بڑی رفعتوں والے. اللہ نے تمام کو بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی. ہر کسی نہ کسی نبی کو کسی نہ کسی خصوصیت سے نوازا، لیکن اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے عطا فرمایا. ان کی تو شان ہی نرالی ہے. لیکن آج یہاں پر حضور موضوع ہے سیرت داؤد علیہ نبی جینا علیہ السلام. کیا اب اس کے بارے میں چند باتیں گزارش کرتا ہوں کہ جب طالوت نے اپنا لشکر تیار کیا حضرت شمول علیہ نبی جینا علیہ السلام کے حکم کے مطابق، اس وقت نبی تھے اللہ کے نبی حضرت شمول علیہ نبی جینا علیہ السلام. جب طالوت نے اپنے لشکر کو تیار کیا، اب جلود بڑا جابر، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اب اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے. اب جنگ کے لیے نکلے تو وہاں سے جلود بھی آیا. یہاں پر طالوت بھی اپنا لشکر لے کر جب گیا، اب جلود نے بنی اسرائیل والوں کو یہ حکم دیا، یہ اعلان کیا اور یہ ندا دی کہ کون ہے میرا مقابلہ کرے گا، کون ہے میرے مد مقابلہ آئے گا. اب بنی اسرائیل والے، اب طالوت والے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ جو جلود تھا بڑا طاقتور، بڑا قد، بڑا جسم والا انسان تھا، بڑا ظالم تھا. اب اس قدر لوگ پریشان ہو گئے. اب آپ نے کیا کیا؟ اب طالوت نے ندا دی کہ کون ہے جو جلود کا مقابلہ کرے گا. یہ سارا طالوت حضرت شمول علیہ السلام کی بتائے ہوئے باتوں کے مطابق چل رہے تھے، اور طالوت نے کہا کون ہے جو جلود کا مقابلہ کرے گا. لیکن آپ کی بات کسی نے نہ سنی. آپ عرض گزار ہوئے، اللہ کے نبی حضرت شمول علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ معاملہ ہے. آپ نے وحی کے ذریعے طالوت کو بتایا
کہ اب جلود کو قتل کرے گا تو وہ کوئی اور نہیں قتل کرے گا, وہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام قتل کریں گے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام قتل کریں گے. اب حضرت داؤد علیہ السلام کمزور تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے. اب اس لشکر کے درمیان دیکھیں, طالوت کے لشکر کے درمیان آپ کے والد بھی موجود تھے, آپ کے فرزند بھی موجود تھے, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے. جب اس طالوت نے کیا کہا, جب داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کی اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کروں گا, اگر جلود کو آپ قتل کرو گے, جلود کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کرواؤں گا اور آدھی سلطنت بھی آپ کو دے دوں گا. جب داؤد علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کی, اب جلود کے مقابلے میں جانے لگے تو آپ نے کیا کیا, اپنے ہاتھ مبارک میں ایک رسی لی اور رسی کے ساتھ ایک پتھر لیا. اب جلود کے مقابل سامنے آئے. اب جلود بڑا بہادر, بڑا روب دبے والا تھا. اب اس نے کیا کیا, داؤد علیہ السلام کو دبانا چاہا, کوئی ایسی بڑی بڑی باتیں کی کہ آپ کو مرعوب کر سکے, لیکن داؤد علیہ السلام کی ہمت پر قربان جائیں. آپ نے کیا کیا, آپ نے وہ رسی لی, اس میں پتھر ڈالا, سیدھا جلود کی پیشانی پر مارا اور ایسی قوت سے پتھر مارا کہ پیشانی پہ لگا اور پیچھے سے پتھر باہر نکل آیا. کیسی ہمت والا پتھر, کیسی جوش اور طاقت سے پتھر مارا. جیسے ہی پتھر لگنا تھا جلود وہاں ہی فوت ہو گیا, وہیں مر گیا وہ جلود. تو آپ نے کیا کیا, اسے اٹھایا, اٹھا کر طالوت کی بارگاہ میں اسے پیش کیا. اور جب طالوت نے حسب معمول کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح بھی داؤد علیہ السلام سے کیا اور نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آدھی سلطنت بھی عطا کر دی. جب آپ کا بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا اور آپ کو آدھی سلطنت بھی عطا کی, کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا, طالوت کا انتقال ہوا. جب طالوت کا انتقال ہوا تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو پوری بادشاہیت عطا فرمائی. اب کچھ عرصہ بعد کیا ہوا, پہلے تو بادشاہیت ملی, اب اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا. دیکھیں, پہلے بادشاہیت ملی, ساتھ ساتھ آپ کو نبوت کا تاج بھی عطا کر دیا گیا. اب وہ شخصیت ہیں کہ جس کو نبوت بھی ملی اور نبوت کے ساتھ ساتھ سارے جہان کی آپ کو بادشاہت بھی ملی. اب یوسف علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں کہ جن کو نبوت بھی ملی اور نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو بادشاہت بھی عطا کر دی. آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دی. یوسف علیہ السلام کے بعد آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بادشاہت بھی دی گئی اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو نبوت سے بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ, کیا شان ہے, کیا شان ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی ادا کی. تو آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کا پس منظر علامہ صاحب سے ہم کچھ سنتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش کے کیا معاملہ پیش آیا دعا کے حوالے سے. جی بالکل, آپ نے سنا کہ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام بادشاہ بنے, اب آپ سب سمجھدار ہیں کہ جب کوئی بندہ بادشاہ بن جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق اس بندے پر نافذ ہو جاتے ہیں. لوگوں کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں, بھوکے ہیں, کس حالت میں ہیں. آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس حال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو آپ اپنے گھر سے مبارک سے اس طرح نکلتے کہ آپ کو کوئی پہچان نہ سکتا کہ آپ بادشاہ ہیں, آپ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام ہیں. جب آپ سے کوئی ملتا تو آپ کو نہ پہچانتا. آپ جب بھی کوئی ملاقات کرتا, آپ گھر سے لوگوں کے حال دریافت کرنے نکلتے تو کوئی آپ کو یہ نہ پہچان سکتا کہ آپ بادشاہ ہیں. کہ آپ ایسی سادگی زندگی گزارتے کہ کوئی بندہ آپ کو پہچان نہ پاتا کہ آپ اللہ کے نبی, آپ بادشاہ ہیں. آپ کی کیسی زندگی گزارا کرتی تھی, آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے. لکھا ہے کہ داؤد کیسا شخص ہے, خود پوچھتے لوگوں سے جا کر حال دریافت کرنے کے لیے کہ لوگوں کے بارے میں میرا کیسا خیال ہے. آپ لوگوں سے پوچھتے بتاؤ تو داؤد کیسا ہے. اب کہتے لوگ کہتے کہ داؤد بڑے اچھے انسان ہیں, بڑے اعلیٰ کردار کے انسان ہیں. جس سے بھی ملاقات کرتے, جس سے بھی پوچھتے, سب کے سب افراد یہی کہتے داؤد تو بڑے اچھے انسان ہیں, داؤد تو بڑے اعلیٰ کردار کے انسان ہیں. لیکن رب تعالیٰ نے ایک دن کیا کیا, ایک فرشتہ انسانی صورت میں بھیجا. اب ملاقات ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام سے. اب داؤد علیہ السلام نے اس انسان سے پوچھا, بظاہر تو انسانی شکل میں آیا تھا لیکن در حقیقت میں وہ فرشتہ تھا. رب تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. اب داؤد علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا, اے بندے بتا
दाऊद कैसा इंसान है, हाय दाऊद के बारे में तुम्हारी क्या राय है। अब उस फरिश्ते ने कहा कि दाऊद तो बहुत आला किस्म का इंसान है, सुभान लेकिन एक खसलत है वो ना होनी चाहिए उसमें। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी कि खसलत नहीं होनी चाहिए, अब फौरन आप उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हुए, उस इंसान की तरफ, और कहा कि वो कौन सी खसलत है जो नहीं होनी चाहिए। अब उस फरिश्ते ने कहा कि एक खसलत ये है कि उसमें नहीं होनी चाहिए। वो खसलत क्या है कि आप अपना और अपने घर वालों का जो खर्च लेते हैं वो बैतुल माल से लेते हैं। अल्लाह अगर वो माल अल्लाह बैतुल माल से ना ले, बड़े आला किरदार के इंसान हैं, उनके अंदर बस ये खसलत नहीं होनी चाहिए। अब आपने सोचा बात तो बेहतर है, अगर मैं बैतुल माल से माल ना लूं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता। कैसी आपकी खसलत थी, आप बैतुल माल से माल लेना दुरुस्त है, बिल्कुल ले सकते हैं, आप बादशाह हैं, लेकिन आपने क्या किया, मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता कि मैं बैतुल माल से माल ना लेता। आप उस वक्त रब ताला के हजूर दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अर्ज की, मौला मेरे लिए कोई ऐसा सबब बना दे, कोई ऐसा जरिया बना दे कि मैं अपना और अपने घर वालों का खर्च बसर कोई असबाब पैदा फरमा दे कि उनका कर सकूं और बैतुल माल से मैं बेनियाज हो जाऊं। तो रब ताला ने फिर अपने नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और आपके लिए लोहे को नरम कर दिया। आप ये शान की कि आपके लिए रब ताला ने लोहे को नरम कर दिया। आप जिस तरह चाहते लोहे को उस तरफ मोड़ देते, जिस तरह जाते जो बनाते वो चीज बन जाती। उसके साथ साथ रब ताला ने आपको एक जिर्रा साजी बनाने का इल्म भी अता फरमा दिया। आप रोजाना एक जिर्रा बनाते और उसे 4000 दिरहम के साथ फरोख्त कर देते। अब वो 4000 दिरहम का खर्च क्या करते, अपनी जात पर करते, अपने अहल अयाल पर करते। अब उसके साथ साथ फुकारा गरीब मसाकिनों पर भी उसका खर्च किया करते थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या शान है। नाजरीन, आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ का जो पस मंजर था तो सुना कि किस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि बैतुल माल से माल लेना उन्होंने बंद कर दिया, फिर रब ताला ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया। तो ये उनकी दुआ का पस मंजर था जो हमने लामा साहब से कुछ सुना। तो आइए हम अगले सवाल की तरफ जाने बढ़ते हैं। सवाल वसूल हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत के हवाले से कुछ इरशाद फरमा दिए कि उनका इबादत करने का अंदाज किस तरह का था। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा रहे थे। आपने इरशाद फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के इबादत गुजार इंसानों में से एक इंसान थे। हजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि दाऊद अल्लाह की इबादत करने वाले इंसान थे। और आपने इरशाद फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को तमाम नमाजों से सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। तमाम रोजों से ज्यादा पसंदीदा रोजे फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे पसंद हैं। अब आपकी नमाज कैसी थी, आप पहली आधी रात आराम फरमाते, फिर कुछ हिस्सा रब की इबादत करते, क़याम करते, फिर आप कुछ देर बाकिया हिस्सा जो फिर आराम करते। अब फिर आपके रोजे कैसे थे, आप एक दिन रोजा रखते, आप एक दिन इफ्तार किया करते थे। और आपका ये मामूल था, आप खुद इबादत करते और अपने घर वालों को कैसी दावत देते। आपने कैसा एक जदवल बनाया, एक तकसीम कारी की होती। फरमाया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खुद तो करते ही करते थे, लेकिन आपने घर वालों को भी ऐसा मसरूफ कर दिया रब की इबादत के अंदर। अब सुन के हैरान रहेंगे कि किस कदर उनका अंदाज हुआ करता था। साबिर बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हमें खबर पहुंची दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत और आपने जो घर वालों पर इबादत की होती वो क्या अंदाज हुआ करता। आप रब की इबादत खुद तो करते, लेकिन दिन हो या रात कोई ऐसा हिस्सा ना होता कि जिस हिस्से में दाऊद के घर में रब की इबादत ना हो। सुभान अल्लाह, क्या हर वक्त आपके घर में कोई ना कोई फर्द ऐसा होता जो रब के हुजूर इबादत करता होता। खुद तो इबादत करते थे, लेकिन घर वाले भी क्या करते थे, कोई ऐसा वक्त ना गुजरता, कोई ऐसा लम्हा ना गुजरता कि घर वाले भी इबादत करते थे। दिन हो या रात हर वक्त में उस घर से रब की इबादत हुआ करती थी। कैसे निराले अंदाज थे उनकी इबादत के। माशाअल्लाह, सुना उनकी इबादत के हवाले से सुना किस तरह का अंदाज था कि हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शान है। अच्छा, अब सवाल अगला ये है कि जब कोई भी बादशाह बनता है तो बादशाह फिर अपने फैसले भी अपनी बादशाही के अंदर करता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी बादशाही मिली है। आपने भी जिंदगी के अंदर कई सारे फैसले किए होंगे, तो आप
ان کے فیصلوں کے حوالے سے کچھ ہمیں ارشاد فرما دے۔ یقیناً آپ نے بہت سارے فیصلے کیے، ان میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں جی کہ دو شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ دوسرے بندے نے میری گائیں چھین لی ہے مجھ سے۔ اب وہ دعویٰ کرنے والے نے کہا کہ میری گائیں مجھ سے چھین لی ہے۔ اب جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے گائیں نہیں چھینی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے، آپ نے اس دیکھتے ہوئے معاملے کو آپ نے کہا کہ اس فیصلے کو رات تک مؤخر کیا جائے۔ اب رب تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا کہ اے داؤد جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ دعویٰ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اس بندے نے میری گائیں کو چھینا ہے، رب تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب دیکھیں، اب فیصلہ پھر جب لگا، آپ نے کہا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب اس کو وحی کے متعلق فرمایا اور فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ معاملہ حضر حقیقت کیا ہے، آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کا جواب سنی، اس نے کہا میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، اس بندے نے میری گائیں واقعی چرائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ معاملہ دیکھیں، میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اس سزا کے طور پر اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ جب آپ کا یہ فیصلہ لوگوں نے دیکھا تو آپ کی پہلے بھی عزت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ذریعے آپ کی شان و عظمت لوگوں کے دل میں اور زیادہ بڑھ گئی کہ جس قدر آپ نے باریک بینی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کے اندر فیصلہ کیا تو لوگوں کے اندر آپ کی شہرت اور آپ کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گائے کا معاملہ آیا، گائے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا معاملہ آیا تو جو دعویٰ کرنے والا تھا آپ نے ان کو قتل کرنے کا ارشاد فرما دیا، وہی کے ذریعے حکم ہوا۔ دیکھیے کہ معاملہ گائے کا تھا اور بات کہاں تک جا پہنچی کہ گائے کے معاملے کے اندر ان کے والد کا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو یہ شان ہے نبیوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے قبل ہم ثنا خان مصطفیٰ ہمارے ساتھ حاضر ہیں، زاہد صاحب کچھ کلام سنتے ہیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، حق نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، حق نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، اور آپ کی طلعت کو دیکھا اور جان دے، آپ کی طلعت کو دیکھا اور جان دے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں،
اپنی خاطر جو بنایا، آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا، آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا، آپ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام کی سیرت کے حوالے سے سن رہے ہیں، ان کی عبادت کے حوالے سے سنا، ان کی دعا کا پس منظر بھی سنا کہ کیا معاملہ پیش آیا، اور ان کی بادشاہت کے جو اندر انہوں نے فیصلہ کیا ان کے حوالے سے بھی ہم نے سنا۔ تو عام سوال یہ ہے کہ ان کی عبادت جو کرنے کا انداز تھا، ان کا خوف خدا کیا تھا، کس قدر خوف خدا تھا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام رب تعالیٰ کا اس قدر خوف کیا کرتے تھے، اس قدر آپ حیا کیا کرتے تھے کہ لوگ آپ کو بیمار سمجھتے، اللہ بیمار اکبر۔ سمجھ کر لوگ آپ کی عیادت کرنے آیا کرتے تھے، حالانکہ آپ بیمار نہیں ہوتے، آپ کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ رب کا خوف اس قدر تھا، آپ پر خشیت الہی اس قدر تھی اللہ اکبر۔ کہ آپ لوگوں کو بیمار نظر آتے، جس بنا پر لوگ آپ کی عیادت کرنے آتے۔ سبحان اور اللہ۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ دعا بھی شامل تھی، اور یہ دعا کیا کرتے تھے، مولا میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے محبوبوں کی محبت چاہتا ہوں، اے سبحان اور اللہ، اس کیا عمل کی بات ہے، محبت چاہتا ماشاءاللہ۔ ہوں جو تجھ تک پہنچا دے۔ واہ واہ۔ اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی محبت، میری مال، میری جان، میرے اہل و عیال سے، اور فرمایا کہ مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ سبحان اللہ، جس قدر کیا گرمیوں بات کے ہے، دنوں کے اندر ماشاءاللہ۔ بندے نے روزہ رکھا ہو، سبحان اور اللہ، ٹھنڈے واہ پانی کی جس قدر بندے کو طلب ہوتی ہے، سبحان جس اللہ، قدر چاہت ہوتی ہے، فرمایا کہ اس سے بڑھ کر مجھے اپنی محبت عطا سبحان فرما۔ اللہ، واہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کس قدر ان کا خوف خدا تھا عبادت کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح خوف رکھتے تھے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آخری سوال، اس کے بعد دعا۔ آپ کی وفات کے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرما دیے، کہ سیرت کے حوالے سے ہم نے سن لیا، تو آپ ان کی وفات کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ اب آپ کی وفات کے بعد سے کچھ پہلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی چند خصوصیات تھی کہ رب تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اب کیا ان بات ہے۔ خصوصیات میں سے چند یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پتھروں اور پرندوں کو آپ کا تابع کر دیا تھا۔ سبحان کیا اللہ۔ تابع کیا تھا؟ جب آپ رب کی حمد بیان کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ حمد کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، آسمان کے اوپر پرندے، آپ زبور کی تلاوت کرتے تو آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تو آپ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، سبحان وہ اللہ، آپ کی آواز سن کر رک جایا کرتے تھے۔ اور امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لکھا ہے، اگر جنگلی پرندے اور جانور آپ کی آواز سنتے، جب آپ زبور کی تلاوت کرتے، جنگلی جانور اور پرندے آپ کی تلاوت کی آواز سنتے تو فرمایا آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، اور وہاں بھی منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی آواز چرند پرند انسان تمام سنا کرتے تھے، تمام سن کر آپ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ بعض پرندے تو بھوک کی وجہ سے ان کی جان نکل جاتی، جس قدر آپ کو رب تعالیٰ نے اتنی قدر پیاری آواز عطا فرمائی تھی، سبحان اور اللہ، آپ کو اس قدر آواز دی۔ سبحان اللہ، آپ کو آواز دینے کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ بھی حاصل تھا کہ آپ زبور کی تلاوت بہت جلد فرما لیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، وہ تلاوت کرنا بھی ان کا خشوع خضوع کے ساتھ ہوا کرتا تھا، وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کسی کو حکم دیتے سواری تیار کرنے کے لیے، آپ زرہ رکھنے کے لیے، اب سواری تیار ہونے سے پہلے پہلے آپ زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے پوچھا کہ آپ کی وفات، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد کو نکالا، اللہ، آدم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اپنی اولاد میں سے ایک چمکتے ہوئے شخص کو دیکھا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ اے آدم تمہاری اولاد میں سے داؤد ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب عرض کی، مولا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ اس کی عمر 60 برس کی ہوگی۔ اللہ، اب داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا اب اس کی عمر بڑھا دے، اضافہ کر دے، محبت اولاد کی تھی۔
اب رب نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمر کم کر کے اس کو دے دی جائے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام نے کیا عرض کی، مولا میری عمر میں سے اس کو عطا فرما 40 سال۔ سبحان اللہ۔ اب آدم علیہ السلام نے اپنی 1000 برس عمر میں سے 40 برس داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ تو ملک الموت فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب آپ نے کہا ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں، تو کہا آپ نے اپنی بیٹے داؤد علیہ السلام کو اپنے 40 سال عمر دے دی ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کے بھی پورے 1000 سال پورے کیے، اور جو 40 سال تھے داؤد علیہ السلام کو بھی عطا فرما دیے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند انسان تھے۔ جب بھی آپ گھر مبارک سے باہر تشریف لاتے تو کیا کرتے، دروازہ بند کر دیتے تاکہ ان کی غیر موجودگی کے اندر کوئی بھی گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ آپ نے ایک دن کیا کیا، دروازہ بند کیا، آپ باہر تشریف لے گئے۔ اب کیا ہوا کہ گھر میں کوئی شخص آ گیا، آپ کی زوجہ نے گھر والوں سے اس کے متعلق پوچھا یہ کون سے شخص آئے ہیں؟ جب داؤد علیہ السلام آئیں گے تو اس شخص کو دیکھ کر ہمیں رسوا کر دیں گے۔ جب داؤد علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا یہ کون ہے، اب اس شخص نے کہا میں وہ شخص ہوں کہ بادشاہ بھی جس سے ڈرتے ہیں۔ تھے تو ملک الموت فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس سے بادشاہ بھی ڈرتے ہیں، میں وہ شخص ہوں جس کے آگے جتنی ساری رکاوٹیں ہوں کوئی رکاوٹیں میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ داؤد علیہ السلام نے یہ پہچان لیا یہ ملک الموت ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم مجھے قبول ہے، آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم ارشاد فرما دیا کہ اب ان پر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب پرندوں نے سایہ کیا، لکھا ہے کہ اس قدر سایہ کر دیا کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا، نیچے اندھیرا چھا گیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے پھر پرندوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے ایک پر کو ہٹایا جائے۔ اب پرندوں نے ایک پر کو ہٹا دیا تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پرندوں نے اپنا سایہ کیا ہوا تھا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے اس جسم اقدس پر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ سنا کہ ان کی وفات کے حوالے سے کہ کس طرح پرندوں نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا کہ ایسے سایہ کرنے سے زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ شان ہے انبیاء کرام کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہم نے اس پر عمل کرنے اور اس پر عمل کر کے دوسرا تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہم دعا کی جانب بڑھتے ہیں۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی بخشش فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سیرت داؤد علیہ السلام سنی، یا اللہ ہمیں سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے اس بیان کرنے سے نہیں بلکہ اپنے شان اس کا عظیم عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ان بہار رمضان ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ان بھائیوں کو ترقی عطا فرما، ان کے علم میں امن برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں مولا سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے مولا ہم سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں مولا ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے رمضان